بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے والے سب بھائیوں کو میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قرآن مجید میں موجود اس واقعہ کو بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو عالم بالا سے رد کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا، اور ساتھ ہی ایک تنبیہ بھی کر دی کہ جنت میں ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اور باقی وہاں سے جو مرضی کھاؤ اور سکون کے ساتھ جنت میں گزر بسر کرو۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں قرآن مجید سے بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے یہ واضح امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار شیطان کو انسان کا کھلا دشمن کہا، اور اب تو شیطان انسان کو بہکانے کی مہلت اور طاقت بھی حاصل کر چکا تھا، جس کا پہلی بار استعمال اس نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے کے لیے کیا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 19 تا 25 میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 19 ترجمہ: اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 20 ترجمہ: پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا، مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ آیت نمبر 21 ترجمہ: اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ آیت نمبر 22 ترجمہ: سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا، پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا، دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں تم دونوں کے اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا، اور یہ نہ کہہ چکا کہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے۔ آیت نمبر 23 ترجمہ: دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 24 ترجمہ: حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک۔ آیت نمبر 25 ترجمہ: فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے۔ میرے بھائیو، مندرجہ آیات سے ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے شیطان انسان کو بہکانے اور بھٹکانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے، اور انسان کے دل میں ایسے ایسے خیالات اور وسوسے ڈالتا ہے جن کا حقیقت سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف انسان کو راہ راست سے بھٹکانا ہوتا ہے، جس کے لیے وہ زمین کے طول و عرض میں تگ و دو کرتا رہتا ہے۔ دولت مند کو دولت کے گمان میں رکھتا ہے، اولاد والے کو اولاد کے تکبر میں، مفلس اور تنگ دست کو مفلسی اور تنگ دستی دور کرنے کے لیے غلط اور ناجائز طریقے اپنانے پر اکساتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ہر انسان کو اس کی کمزوری اور طاقت پر اپنی پکڑ میں لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ میرے بھائیو، ہماری ہمہ وقت یہ کوشش رہنی چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کی پناہ میں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کی پناہ میں
زندگی گزارنے سے مراد اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر صدق دل سے عمل کرنا ہے، اور زندگی کے ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام یعنی قرآن مجید، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ رہنمائی لینے میں صرف ہماری دنیاوی اور آخروی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس طرح کی اور بھی اچھی اسلامی تعلیمات پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور گھنٹی کا نشان بھی دبا دیجیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔